تحریک پاکستان کے کہ وہ اسلام کے نام پر چلی. تو یہ چیزیں ہیں. پھر یہ کہ معجزہ ہے کانگریس جیسی جماعت اور تحریک زبردست، اور ہندو جیسی یعنی ہم سے 3 گنا وہ جو تعداد کے اندر، پھر سرمایہ دار اور تعلیم یافتہ، اور انگریزی محکموں میں ہندوستان جو ہے سرکاری میں بہت آگے نکل گئے تھے. ہندو مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے، اس کے کچھ بہت سے اسباب ہیں. تو اس کے باوجود، اور پھر جب کہ پاکستان کی تحریک کے خلاف چند بہت ہی مؤثر مسلم حلقے بھی تھے. بس طرح کے سرحد میں سرحدی گاندھی عبد الغفار خان جو ہے، اس کی تحریک جو تھی خدائی خدمتگار، کو معمولی نہیں تھی، بڑی عوامی تحریک تھی. اس طرح پنجاب میں احرار کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں تھی. یہ بڑے بڑے خطیب تھے، آتش بیان اور مختلف. پھر یہ کہ جمعیت علماء ہند پورے انڈیا کے اندر اس کے جو ہے وہ اس کا حلقہ اثر تھا. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ معجزہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اے اللہ تیرا دین قائم کریں گے، دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کریں گے تیرے دین کے. اللہ نے کہا لو. حالانکہ 1 سال پہلے ہمارا قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کم سے کم 10 سال کے لیے نو کانسیپٹ آف انڈیپینڈنٹ پاکستان. 3 زون ہوں گے، مرکزی حکومت 1 ہوگی. ہاں 10 سال کے بعد کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے آزادی ہوگی. وہ تو پنڈت نہرو کا خدا بھلا کرے، اس نے کہہ دیا کون علیحدہ ہونے دیتا ہے بعد میں. تب قائد اعظم نے کیا کہ یہ ان کے پلانس ہیں، اور یہ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ اس کو نہیں تسلیم کر رہے، تو پھر ہم واپس جاتے ہیں. اب ان کے اوپر کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا کوئی انگریز جو ہے ماؤنٹ بیٹن، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو محمد علی جناح تم، اس لیے کہ وہ تو اس سے سارا کا سارا معاملہ خراب کر دیا. یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں اپنی صرف ایک غلطی مانی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور مجھ پر دور بھی تھا کہ میں رہوں، میں نے نہیں مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے شو بوائے کہہ کے ان کو اتنا ڈیمورلائز کر دیا تھا کہ ان میں اب جرأت نہیں تھی. انہوں نے مانا کہ میں نے غلطی کی کہ پنڈت جواہر لال صدر بن گئے، انہوں نے سارا کا سارا سیبوٹاج کر دیا. اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا، اٹ واز دی برین چائلڈ آف مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد کی ذہن کی پیداوار تھی. تو بہرحال یہ جو حق ہیں. اور پھر آخری بات یہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کہ پاکستان جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. یہ جو فیکٹس ہیں یہ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ ہوگا، ہونا ہے. کچھ مایوس نہ ہو، نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور آگے کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں حضرت مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ عرب کے علاقے میں ہوگا. اس کے لیے فوجیں جو جائیں گی ان کی حکومت کو جمانے کے لیے، وہ ایک مشرقی ملک سے جائیں گی. اب وہ مشرقی ملک جو اسی کو کسی اور حدیث کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ کچھ احادیث بھی موجود ہیں کہ پاکستان اور افغانستان، چونکہ ایک حدیث میں پھر نام جو ہے خاص طور پر خراسان کا آتا ہے. خراسان کا مین بلک جو ہے وہ موجودہ پاکستان ہے. البتہ جیسے کڑھا ہوتا ہے، بڑا کڑھا، اور اس کے اوپر جو ہے ادھر بھی کنڈا ہے ادھر بھی کنڈا ہے، تو مین تو تھا بلک اس کا افغانستان، لیکن کنڈا ایک ایران میں تھا جو اب بھی خراسان کا پروونس ہے ان کا، اور ایک کنڈا پاکستان میں تھا. یہ جو بالا کنڈ سے اوپر کا پاکستان ہے، یہ سوات ہے، دیر ہے یہ، اور اوپر جا کے چترال ہیں، یہ علاقے ہیں، یہ بھی اسی بالا کنڈ کے اسی خراسان کا حصہ. تو ان احادیث کو دیکھ کر، اور اقبال اگرچہ لیکچرز میں اس نے یہ مہدی وغیرہ کے تصور کی ذرا نفی کی ہے کہ یہ پرانی کہاوتیں چلی آ رہی ہیں اور ان کی، لیکن یہ کہ شعر اس کا ایسا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں. وقت کا امام جو ہوگا خضر، رہنما، راستہ بتانے والا، وہ خلوت حجاز جو ہے، دشت حجاز کی خلوت میں سے برآمد ہوگا. اور کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اور جو کارواں چلے گا وہ اس وادی سے جو دور و دراز کی وادی ہے. اب یہ خضر وقت کے حوالے سے جو شیعہ اور سنی دونوں کانسیپٹ ہیں مہدی کے، اس کو کور کر لیا. ان کے نزدیک حضرت مہدی 1200 برس سے چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے برآمد ہو گئے. ہمارے نزدیک بھی روایات میں یہ ہے کہ جب عرب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو ایک شخص جو ہے مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، اس لیے کہ لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہی شوڈ کم، اور اس ہی شوڈ لیڈ، جو ہے لوگوں کو رہنمائی دے، اور وہ اسے ذمہ داری سے بھاگے گا.
پھر وہاں سے اس چھپے ہوئے کو تلاش کر کے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، حالانکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ تو یہ دونوں خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں جو جائے گا وہ اس وادی سے، یہ وادی کون سی ہے؟ وادی سندھ، اس لیے کہ ادھر سے بھی سارے دریا آ رہے ہیں اور سندھ میں جا رہے ہیں، پنجاب کے 5 دریا آئے اور سندھ میں گئے، ادھر سے افغانستان کے سارے دریا آ کر سندھ میں مل رہے ہیں۔ دریا کابل ذرا بڑا ہے، لیکن پھر یہ کہ گومل ہے، ٹوچی ہے، یہ سارے دریا جو ہے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ایک درخت جو ہے اس کا تنا ہے اور اس کے ادھر ادھر جو پھیل رہے ہیں، تو یہ سندھ ہی کی وادی ہے اصل میں، کہ جو مشرقی افغانستان ہے، جو پختون علاقہ ہے، وہ اصل میں اسی وادی سندھ کا حصہ ہے۔ یہاں سے کارواں نکلے گا۔ یہ اقبال جو ہے اسے میں سیر مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ مستقبل میں اس کی نگاہ چاہتی تھی۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ماضی کا ایک ہے پس منظر 400 سال کا، اور مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، اس سے مجھے امید ہے کہ کوئی معجزہ ہی رونما ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں، اور یہ کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ ایک رجائیت جو اس میں تھی، ایک پر امید، تو کچھ تھوڑا سا اس کا عقیدت مند کہہ لیجئے، خوشہ چین کہنے کے اعتبار سے وہ میرے اندر بھی اس پہلو سے تو ہے، لیکن حالات فیکٹس آن دی گراؤنڈ آر ویری ڈس اپوائنٹنگ۔ یہ جو پاکستان دنیا کی 7ویں اور واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، اس کو بھی آپ اسی زمرے میں لیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یقیناً یہ بھی بالکل ایک معجزہ ہے۔ نہ ہمارے سائنسدان اس کے لیے ابھی کوئی تیار تھے، نہ ہمارے کوئی ادارے ایسے مضبوط تھے، جیسے کہ انڈیا کے اندر تو ایک بڑی ماس اسکیل کے اوپر جو ہیں وہ سائنٹسٹ اور انجینئرز پیدا کیے گئے، اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت پھر ایک دفعہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ آتش فشاں بنا ہوا ہے، اور حالیہ لبنان اسرائیل جنگ جو ہے، جو شاید اب کوئی خاتمے کی طرف اس کی سلامتی کونسل اس کے قرارداد منظور کرنے کو ہے، اس کی وہاں سیز فائر کے لیے، تو آپ کیا اس کو اسی بڑی جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہے، یا یہ کوئی ویسی علاقائی ایک جھڑپ ہے؟ نہیں، یہ علاقائی جھڑپ والی بات تو ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احادیث کی کتابوں میں جو کتاب ملاحم جنگوں کا باب، کوئی ایک جنگ نہیں ہے، اس میں جنگوں کا سلسلہ ہے، جس کو کہ صدام نے کہا تھا پہلی جو جنگ ہوئی تھی 91 تھی وہ غالباً، وہ جو خلیج وار ہوئی تھی، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہوگی، یعنی یہ جنگوں کی یہ جو ہے اس کی ماں ہوگی، اس کے جڑ سے، اس کے بطن سے بہت سی جنگیں جو ہے وہ جنم لیں گی۔ تو اصل میں تو یہ سلسلہ ان ملاحم کا وہاں سے شروع ہو چکا ہے، وہ اس کا پہلا ایک ڈرامہ تھا، اس کے بعد جو ہے آگے چل رہا ہے، اور پیچھے اصل میں کیا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا۔ دو چیزیں ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل سین پر سمجھنے کی ہیں، ایک ہے یہودی اور جو نیو کون جو عیسائی ہیں، جو کہ بیپٹسٹ ہیں اور پروٹیسٹنٹس ہیں اور ایونجلسٹ ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ کرسچن زائنسٹ ہیں۔ ان کا پروگرام کیا ہے؟ 4 چیزوں پر وہ متفق ہیں۔ ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں، گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا انہدام، اور 3rd ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر، اور اس میں تھرون آف ڈیوڈ اگر رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ مذہبی سطح پر یہ ہے چیز کہ جو پش کر رہی ہے اس وقت پوری بش انتظامیہ کے اوپر، یہودی اور یہ نیو کونس جن کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور یہ اصل میں جیسے کہ بش کہتا ہے مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ یہ کرو تو میں نے یہ کیا ہے، تو یہ خالص ایک مذہبی انداز کا بیک گراؤنڈ ہے یہ۔ ورنہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عراق پہ کائے کے لیے جنگ کی تھی،
کوئی بے شرمی کی انتہا ہے کہ کوئی بھی تو اس کا